حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب امیر بن گئے اور تقریباً 30 سال تک یہ سفر چلتا رہا۔ پھر 30 سال کے بعد سن 1992 میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا سفر ہوا رائے ونڈ کا۔ دیکھو مسئلہ اب یہاں سے شروع ہوا۔ رائے ونڈ کے اندر جمع ہو کر بعض ساتھیوں نے حضرت کا ذہن بنایا کہ حضرت آپ کی عمر تقریباً 80 سال کی ہو گئی ہے، جانا تو دنیا سے ہر ایک کو ہے، آپ اپنے پیچھے اپنے بیٹے مولانا زبیر صاحب کو امیر بنا دے تو بڑا مسئلہ حل ہو جاوے گا، کیونکہ اس زمانے میں تو اللہ والے تھے، جو وہ فیصلہ کر لیتے تھے امت اس کو تسلیم کر لیتی تھی۔ آج کا معاملہ کچھ اور ہے۔ دیکھو یہ اٹھنا بیٹھنا بند کرو اور موبائل بھی بند کر دو، کیونکہ اگر بات دھیان سے نہیں سنو گے تو بات کچھ اور سمجھ آئے گی، اور بڑی مشکل سے آپ اور ہم نے وقت نکالا ہے بات سننے کے لیے۔ اگر بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کچھ نہیں، آپ بھی بڑی قربانی دے کر آئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اس کا فیصلہ تو ہم مرکز نظام الدین میں بیٹھ کر کریں گے، یہ فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا، اور یہ اس کام کی بنیادی اصول ہے کہ اس کام کا ہر فیصلہ بنگلے والی مسجد کے اندر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا، انشاءاللہ قیامت تک ہم اس کو آباد رکھیں گے۔ حضرت جی نے بالکل صاف منع کر دیا کہ بھائی ہم مرکز نظام الدین جائیں گے اور وہاں کے ساتھیوں سے بیٹھ کر مشورہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت جی واپس مرکز نظام الدین تشریف لے آئے۔ مرکز نظام الدین میں اس وقت حضرت جی مولانا عبید اللہ خان بنیاوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جو مدرسہ پڑھاتے تھے اور حضرت جی کے خاص تھے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت پڑوسی ملک میں ایسے بات ہوئی۔ اس پر حضرت جی مولانا عبید اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ 30 سال سے ہوں، میں نے آپ کو کبھی سیرت کے خلاف کوئی بھی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور سیرت یہ کہتی ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے جانے سے پہلے 6 احباب کی ایک سورہ بنائی تھی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 6 لوگوں کی سورہ بنائی تھی، اور کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد تم سنو، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم بیٹھ کر اپنا امیر طے کر لینا، اگر رائے 3 کی مل جائے تو جس طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں اس طرف فیصلہ کرنا۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت جی مولانا عبید اللہ خان صاحب نے یہ بات سنائی کس کو؟ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کو، اور کہا کہ آپ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آزمائیں اور سورہ بنا لیں جو آپ کے انتقال کے بعد اپنا امیر خود طے کر لیں۔ اس کے بعد 1993 میں 93 میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا سفر ہوا حج کا، اور حج میں ساری دنیا کے ذمہ وار جمع ہوتے ہیں۔ اس وقت حضرت جی نے یہ بات رکھ کر 8 آدمیوں کی سورہ بنائی۔ کتنوں کی؟ 8 آدمیوں کی۔ اس میں کون کون تھے؟ سب سے پہلے نمبر پر مولانا اظہار صاحب، دوسرے نمبر پر مولانا زبیر صاحب، تیسرے نمبر پر مولانا عمر صاحب، اور چوتھے نمبر پر میاں جی محراب صاحب۔ یہ 4 ہندوستان سے، اور پڑوسی ملک سے مولانا مفتی زین الدین عابد صاحب۔
اور حاجی عبدالوہاب صاحب اور بھائی افضال صاحب، ان 3 کو پڑوس ملک سے لیا، اور ایک ساتھی بنگلہ دیش کے تھے جن کا نام تھا حاجی عبدالمقیم صاحب، یہ بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے۔ ان سب کو اکٹھا کر کے 8 آدمیوں کی صورت بنائی، اور پھر حج کے سفر کے بعد ملیشیا کی حاضری تھی مرکز نظام الدین میں۔ حضرت نے ان کو کہا کہ ملیشیا والے آ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی مرکز نظام الدین پہنچ جاؤ تاکہ وہاں بیٹھ کر ہم سب مشورہ کر لیں۔ تو حضرت جی کے کہنے پر یہ 8 ساتھی مرکز نظام الدین میں جمع ہو گئے، اور نظام الدین کے اندر جب مشورے میں بیٹھے تب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ 8 تو ہیں ہی، ان میں 2 کا اور اضافہ کر لو، ایک مولانا جی سعد صاحب اور ایک مولانا جی میاں محراب صاحب، اور 8 میں 2 اور ملا کر 10 کر دیے۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ 10 آدمیوں کی صورت بنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے صورت تو بنا لی، جب تک آپ رہیں گے تو آپ ہی امیر ہوں گے، اگر آپ نہیں رہے تو اس پر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے کہا کہ جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو تم اپنے میں سے ایک کو فیصل یعنی امیر بنا دینا۔ بالکل عین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صورت بنائی۔ ایک بار پھر گنا دوں، حضرت جی مولانا اجہار صاحب، حضرت جی مولانا جبیر صاحب اور میاں جی محراب صاحب، مولانا عمر صاحب اور مولانا سعد صاحب، یہ 5 ہندوستان کے تھے، اور پڑوس سے حاجی عبدالوہاب صاحب، مفتی زین العابدین صاحب اور بھائی افضال صاحب، اور ایک جو ہیں حاجی مقیم صاحب، ان کو بنگلہ دیش سے لیا گیا تھا۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ جو یہ صورت بنی تھی یہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے بعد امیر منتخب کرنے کے لیے بنی تھی، اور کچھ لوگوں نے یہ پروپگنڈا چلا دیا کہ حضرت جی نے یہ کام صورت کے حوالے کیا تھا، اور پھر اس کے لیے دلیل پیش کرنا۔ آپ تھوڑی دیر سوچو، ارے کتنے سے جاہل آدمی بھی اگر یہ بات سوچے، اگر حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد یہ کام صورت سے چلے گا، تو پھر حضرت جی نے مولانا یوسف صاحب اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کو امیر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اگر حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام صورت سے چلے گا، کیونکہ یہ ملفوظات تو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ تو انہوں نے اپنی حیات زندگی میں ہی کہا ہوگا، اور پھر اس کے بعد حضرت جی مولانا یوسف صاحب امیر کیسے بنے، اور پھر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب امیر کیسے بنے؟ پھر یوں کہنا کہ یہ کام صورت سے چلے گا، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تو پھر تم کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سب؟ سن 1995 میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا انتقال ہوا تو اتفاق سے یہ صورت پوری کی پوری مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد میں جمع ہو گئی، سوائے بھائی افضال صاحب کے۔ دیکھو میں بہت پکی بات کر رہا ہوں، بھائی افضال صاحب کو ویزا نہیں ملا، اس وجہ سے بھائی افضال صاحب مرکز نظام الدین نہیں پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ حضرت جی کی بنائی ہوئی 9 آدمیوں کی صورت بالکل پوری کی پوری حضرت نظام الدین مرکز میں جمع تھی، اور پھر حضرت کی تکفین کے بعد یہ صورت ایک کمرے میں بیٹھی، اور انہوں نے 3 دن تک لگاتار مشورہ کیا، اور اس کی دلیل میں دیتا ہوں ابھی آپ کو کہ یہ مشورہ ہوا یا نہیں۔ کچھ ٹائم پہلے واٹس ایپ پر ایک آڈیو وائرل ہوا تھا جس میں حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کے بعد کہ جب حضرت کے انتقال کے بعد ہم مشورے میں بیٹھے تھے تو حضرت جی مولانا سعد صاحب نے یہ رائے دی تھی
کہ اگر آپ مولانا زبیر صاحب کو امیر بنائیں گے تو میرے ساتھ والے کٹ جائیں گے، اور اگر مجھے امیر بناؤ گے تو مولانا زبیر والے کٹ جائیں گے۔ ایمانداری سے آپ سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ رائے کب دی جا سکتی ہے؟ جب آپ سب مشورے میں بیٹھے ہوں تبھی دی جا سکتی ہے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے امیر بنا دو گے تو مولانا زبیر کے ساتھی کٹ جائیں گے، اور اگر مولانا زبیر صاحب کو امیر بنا دو گے تو میرے ساتھی کٹ جائیں گے۔ یہ رائے اس وقت دی جائے جب پوچھا جائے کہ بتاؤ امیر کون بنے۔ اگر کام شورا کے حوالے ہو گیا تھا تو 3 دن تک مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے کیا ضرورت تھی آپ لوگ بتاؤ نا۔ اور اس شورا کے اندر جو سب سے معمل ساتھی تھے وہ میاں جی محراب صاحب تھے، اور ان 9 کے 9 ساتھیوں نے مل کر حضرت جی میاں محراب صاحب کو فیصل بنایا تھا۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کی رائے تھی، معاف کرنا بھائی، حاجی عبدالوہاب صاحب کی رائے تھی کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب امیر بنے، اور ایک صاحب کی رائے تھی کہ مولانا زبیر صاحب امیر ہوں۔ دونوں طرف کی 3 رائے چل رہی تھی۔ 9 آدمیوں میں سے 3 نے رائے دی کہ مولانا زبیر صاحب امیر ہوں، اور 3 نے رائے دی کہ مولانا سعد صاحب امیر ہوں۔ اور مولانا سعد صاحب کی رائے یہ تھی کہ اگر کسی کو بھی امیر بناؤ گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، اور مولانا زبیر صاحب خاموش تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب بار بار کہہ رہے تھے، مولانا اظہار الحسن صاحب سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ بھی رائے دیں، وہ خاموش تھے۔ تو ساتھی ان سے کہنے لگے کہ یہ خاموشی کا وقت نہیں ہے، آپ اپنی رائے بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ 3 دن تک یہی بات مشورے میں چلتی رہی، اور 3 دن کے بعد، میں یقین سے کہہ رہا ہوں 3 دن کے بعد میاں جی محراب صاحب تشریف لائے باہر۔ مرکز نظام الدین کی جو مسجد ہے اس کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ سنایا کہ اب کے بعد اس کام کو لے کر حضرت جی مولانا اظہار صاحب اور حضرت جی مولانا سعد صاحب اور حضرت جی مولانا زبیر صاحب چلیں گے۔ جب ایک امیر پر اتفاق نہ ہو پایا تو اس کام کے لیے 3 امیر طے ہوئے۔ مولانا اظہار صاحب بڑے ہیں، مولانا اظہار صاحب اس کام کو لے کر چلیں گے، اور حضرت جی مولانا سعد صاحب اور حضرت جی مولانا زبیر صاحب ان کا ساتھ دیں گے۔ اب اس بات کا میاں جی محراب صاحب نے فیصلہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کو امیر کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں کہ مرکز نظام الدین کی 4 دیواری کے اندر میاں جی محراب صاحب نے بنایا۔ کس نے بنائی؟ ارے مولانا آپ سب خود وہاں تھے، اعتراف کرنے والے سب ایک کمرے میں تھے، آپ کو نہیں پتہ کس نے بنایا؟ مولانا اظہار صاحب کا انتقال ہو گیا 6 مہینے کے بعد۔ اس کے بعد سے 18 سال تک مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب اس کام کو لے کر چلتے رہے۔ 3 دن مولانا سعد صاحب فیصل ہوتے تھے اور 3 دن تک مولانا زبیر صاحب فیصل ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی اہم مسئلہ پیش آ جاتا تو مولانا سعد صاحب مولانا زبیر صاحب کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے تھے، اور مولانا زبیر صاحب مولانا سعد صاحب کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ یہ محبت تھی ان دونوں میں۔ ایک مسئلہ آیا ملک کا، سنو، اور مولانا سعد صاحب گئے ہوئے تھے کاندھلا۔ اب جب مشورے میں بات آئی تو مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو رکھ لو، کل دیکھیں گے۔ اتفاقاً سے مولانا سعد صاحب دوسرے دن بھی نہیں آئے، تو ان مکیین نے پھر یہی مسئلہ رکھا مشورے میں، دیکھو دھیان دو، بات تھوڑی دیر ہی ہے لیکن ایسے کرو گے تو سمجھ نہیں آئے گی، تھوڑا سا جم کے بیٹھو۔ میں آپ کو بہت عجیب بات سنانے جا رہا ہوں۔ تیسرے دن بھی مولانا سعد صاحب نہیں آئے تو پھر ان مکیین نے یہی بات مشورے میں رکھی، تو مولانا زبیر صاحب نے اس بات کا خلاصہ کرنا پڑا کہ بھائی جب تک حضرت جی مولانا سعد صاحب نہیں آئیں گے تب تک اس بات پر کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے گا، مولانا سعد صاحب کے آنے کے بعد ہی بیٹھ کر اس پر فیصلہ لیا جائے گا۔ دونوں حضرات اس کام کو لے کر بہت اچھی طریقے سے چل رہے تھے، اتنی محبت تھی دونوں کے اندر۔ اب دوستو اتفاقاً
18 مارچ سن 2014 کو حضرت جی مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بتاؤ فیصل کون بچا؟ حضرت جی مولانا سعد صاحب۔ یہ جو اعتراف کرنے والے کہتے ہیں کہ کس نے بنایا، ارے بنایا نہیں، یہ تو بچے ہیں، بنایا تو میاں جی محراب صاحب نے تھا۔ اس بات کو دماغ میں سے نکال دو، یہ باتیں گھمانا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج جتنا کچھ چل رہا ہے سب کچھ جھوٹ ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ اس زمانے کا واٹس ایپ ہے، سب سے بڑا جھوٹ۔ ابھی کل کی ایک بات میں بتاؤں، دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ کے اوپر باقاعدہ دیوبند کی طرف سے وجاہت نامہ لکھ کر کسی نے واٹس ایپ پر ڈال دیا۔ مفتی عبدالقاسم نعمانی صاحب کو فون کر کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو وجاہت نامہ ڈالا ہے، تو وہ فرمانے لگے مجھے تو اس بات کا علم بھی نہیں، یہ تو کسی نے سکین کر کے فرضی دعوت نامہ بھیجا ہے واٹس ایپ پر، اس کے اوپر مفتی صاحب کے دستخط ہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب کے دستخط ہیں، بالکل وہی ہے جعلی، کس کے اوپر اعتبار کریں؟ تو مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اس کے بعد اب چونکہ امیر بچ گئے مولانا سعد صاحب، اس کے بعد جب یہ پڑوس کا اجتماع ہوا رائے ونڈ کا، اس میں سارے احباب پہنچے، اور وہاں جا کر ان سب نے حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے بات رکھی کہ ہمیں بڑی تکلیف ہے۔ یہ وہ ساری باتیں رکھ کر کہنے لگے کہ جو سورہ بنائی تھی اس سورہ کی تکمیل ہو جائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک معتبر آدمی ہیں، آپ ان کی آڈیو بھی سنیں، میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، ان کی آڈیو سنیں۔ اس آڈیو کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہم نے سورہ بنائی، اور سورہ بنا کر ہم نے حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے رکھی، اور حاجی صاحب نے اس پر دستخط کیے۔ اس کے بعد ہم حضرت مولانا سعد صاحب کے پاس گئے، انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ جس نے سنا ہوگا سنا ہوگا۔ اب یہ پورے جملے میں دیکھنا، مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں سورہ ہم نے بنائی، نہ حاجی صاحب نے بنائی، اور جو 10 آدمی تھے نا اس میں 10، ان میں سے کسی نے نہیں بنائی۔ سورہ جو بنائی تھی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے بنائی تھی، اور مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سورہ ہم نے بنائی، اور پھر حاجی صاحب کے پاس گئے۔ ارے بھائی جب تم رائے ونڈ میں بیٹھے ہوئے تھے تو تم نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کو اپنے مشورے میں کیوں شریک نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ منظور ہونے والی نہیں ہے، تو آپ نے تیسری پارٹی میں سورہ بنا دی، اور پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں سورہ بن گئی۔ ارے بنایا کس نے ہے؟ مولانا شریف صاحب کو فون کیا تو مولانا شریف صاحب کہنے لگے جب بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو نام کسی نے رکھا؟ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں، اس حالت میں ہم سورہ کو نہیں رکھ سکتے، ملک کے حالات یہ نہیں ہیں۔ حضرت جی مولانا ارشد مدنی صاحب جب نظام الدین مرکز تشریف لائے تو حضرت نے ان کے سامنے کھل کر بات رکھی کہ حضرت ہماری بنگلے والی مسجد میں اگر پڑوس کے ملک کا کوئی آدمی ممبر بن گیا تو کیا ہم ہندوستان کی حکومت کے شک کے دائرے میں نہیں آئیں گے؟ اس پر حضرت جی مولانا سعد صاحب نے کھل کر کہا کہ ہمارے یہاں عالمی مشورہ ہے، عالمی سورہ نہیں ہے، عالمی مشورہ بالکل ہے۔ رائے ونڈ کا اجتماع ہمارے یہاں عالمی مشورہ ہے، اور بنگلہ دیش کا مشورہ ہمارے یہاں عالمی مشورے کے مانند ہے، اور حج کا موسم ہمارے یہاں عالمی مشورے کے مانند ہے۔ یہ تینوں جگہ مشورہ الگ ہوگا، اور سورہ جو ہوگی ہندوستان کی الگ ہوگی، پڑوس کے ملک کی الگ ہوگی، اور عربی ملک کی الگ ہوگی۔